جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج ہم نے باب نمبر 7 سے آغاز کرنا ہے۔ کتاب الرقاق، صحیح البخاری شریف، حدیث نمبر 6425۔ حضرت عمرو بن عوف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جو بنی عامر بن لوئی کے حلیف ہیں اور غزوہ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ شریک تھے۔ انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو بحرین میں جزیہ وصول کرنے کے لیے روانہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بحرین سے صلح کر لی تھی اور ان پر حضرت علی بن حضرمی رضی اللہ کو امیر مقرر کیا تھا۔ جب ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بحرین سے مال لے کر آئے تو انصار نے ان کے آنے کی خبر سنی اور نماز فجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ادا کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو انصار آپ کے سامنے آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا، میرے خیال کے مطابق تم نے ابو عبیدہ کے آنے کی خبر سنی ہے اور تمہیں یہ بھی معلوم ہوا ہوگا کہ وہ کچھ لے کر آئے ہیں۔ انصار نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہیں خوشخبری ہو اور تم اس کی امید رکھو جو تمہیں خوش کر دے گی۔ اللہ کی قسم، مجھے تمہارے فقر و تنگ دستی کا اندیشہ نہیں، بلکہ میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ دنیا تم پر بھی اسی طرح کشادہ کر دی جائے گی جیسے تم سے پہلے لوگوں پر کشادہ کر دی گئی تھی، اور تم بھی اس کے حصول کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی اسی طرح کوشش کرو گے جس طرح وہ کرتے تھے، اور وہ تمہیں اسی طرح غافل کر دے گی جس طرح ان لوگوں کو غافل کیا تھا۔ ٹھیک ہے جی، یہ حدیث پاک ہو گئی۔ یہاں سے پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کا کتنا خیال تھا۔ اللہ ہمیں صحیح فہم دین عطا فرمائے۔ اچھا جی، اب ہم چلتے ہیں حدیث نمبر 6426 پڑھنے کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ باہر تشریف لے گئے اور احد کے شہداء پر اسی طرح نماز جنازہ پڑھی جس طرح میت پر پڑھی جاتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے اور فرمایا، میں تمہارا امیر سفر ہوں گا اور تم پر گواہی دوں گا۔ اللہ کی قسم، میں اب اپنا حوض دیکھ رہا ہوں۔ یہاں حوض سے مراد حوض کوثر ہے۔ ٹھیک ہے جی، میں اپنا حوض دیکھ رہا ہوں، مجھے زمین کے خزانے کی کنجیاں دے دی گئی ہیں۔ اللہ کی قسم، مجھے تمہارے متعلق یہ اندیشہ نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرنے لگو گے، لیکن مجھے یہ خطرہ ضرور ہے کہ تم حصول دنیا کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے۔ اچھا جی، اب ہم پڑھتے ہیں حدیث نمبر 6427۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے تمہارے متعلق سب سے زیادہ اندیشہ اس بات کا ہے جب اللہ تعالیٰ تمہارے لیے زمین کی برکات نکال دے گا۔ عرض کیا گیا، زمین کی برکات کیا ہیں؟ فرمایا، دنیا کی چمک دمک۔ اس پر ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، آیا بھلائی سے برائی پیدا ہو سکتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر خاموش ہو گئے۔ ہم نے گمان کیا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشانی سے پسینہ صاف کرتے ہوئے فرمایا، پوچھنے والا کہاں ہے؟ یعنی سائل کہاں ہے؟ اس نے کہا، میں حاضر ہوں۔ جب اس سوال کا حل سامنے آیا تو ہم نے اس آدمی کی تعریف کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، بھلائی سے تو صرف بھلائی ہی پیدا ہوتی ہے، لیکن یہ مال سرسبز اور میٹھا ہوتا ہے، اور جو گھاس بھی موسم بہار میں پیدا ہوتا ہے وہ حرص کے ساتھ کھانے والوں کو ہلاک کر دیتا ہے یا ہلاکت کے قریب پہنچا دیتا ہے۔ ہاں، وہ جانور جو پیٹ بھر کر کھائے، جب اس نے کھا لیا اور اس کی دونوں کوکھیں بھر گئیں تو اس نے سورج کی طرف منہ کر کے جگالی کرنا شروع کر دی، پھر لید اور پیشاب کیا۔
اس کے بعد وہ پھر لوٹ کر آیا اور گھاس کھائی۔ بلا شبہ یہ مال بہت شیریں ہے، لیکن اس شخص کے لیے جس نے اسے حق کے ساتھ لیا اور حق میں ہی میں صرف کیا، یہ تو بہت ہی اچھا ہے، اور جس نے اسے ناجائز ذرائع سے حاصل کیا تو وہ اس شخص کی طرح ہے جو کھاتا تو ہے لیکن اس کا پیٹ نہیں بھرتا، یعنی سیر نہیں ہوتا۔ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں پہ ہم اس کو اب انشاءاللہ جو اگلی حدیث شریف ہم پڑھیں گے نیکسٹ ٹائم، وہ ہوگی 6428ویں حدیث۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ یہ ہے جی وہ کتاب الرقاق، امیر المومنین فی الحدیث ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ۔ یہ ہے جی چھاپنے والے کا نام اور ناشر کا نام اور ترجمہ کرنے والے کا نام۔ ٹھیک ہے جی، السلام علیکم۔